بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سورہ کہف سے چند آیات کا انتخاب کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف 4 واقعات ذکر فرمائے، جس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا. تو کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک اور میرا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ اس شخص سے ملاقات کریں اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے حاصل کریں. اور وہ خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اللہ کے رسول ہیں، جن پر کتاب نازل کی گئی، بڑا مرتبہ ہے آپ کا. اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن بہرحال اختلاف موجود ہے. تو اب اگر نبی بھی مانا جائے تب بھی نبی کا درجہ رسول کے درجے سے نیچے ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک رسول جو ہے خاص قسم کا علم کسی اور کو دیا گیا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں. اس سے علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ کچھ جاننا ہی زندگی ہے، نہ جاننا اصل جہالت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لیں اور فلاں راستے پر سفر شروع کر دیں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. اس مقام پر جب یہ مچھلی آپ کے برتن سے نکل کر سمندر میں اپنا رستہ بنا لے تو اسی مقام پر میرا وہ بندہ آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال مختصر یہ کہ ایسا ہی ہوا، آپ آرام فرما رہے تھے اور مچھلی جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی اور اس نے پانی میں راستہ بنایا اور وہ چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ بھئی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو مجھے بتانا. بہرحال وہ بتانا بھول گئے اور یہ آگے چلے گئے. اور پھر جب ناشتے کے لیے مچھلی طلب فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ فلاں جگہ جہاں ہم آرام کے لیے رکے تھے وہاں مچھلی جو ہے وہ پانی میں راستہ بنا کر چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ کا تو ہم انتظار کر رہے تھے. پھر وہ اپنے نقش قدم پر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے وہاں پر پلٹے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر کہ میں جو بھی کروں آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، مناسب وقت آنے پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ چلنے لگے دریا کے کنارے پر، ساتھ ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا. یہاں جو میں نے اب آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانطلقا، پھر یہ دونوں ساتھ چلنے لگے. تھے 3 لیکن یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے جو 2 افراد کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے، ان کے خادم تھے، تو وہ آقا کے ضمن میں ہی شمار ہو گئے، لہٰذا 3 کا ذکر نہیں کیا، 2 کا ذکر کیا، 2 بڑوں کا ذکر کیا، اور یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں وہ اسی میں شامل ہیں. تو یہ چلے حتیٰ اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے فی السفینۃ، کشتی میں. وہ کشتی والا جو ہے وہاں لوگوں کو دریا کے اس پار لے کر جا رہا تھا.
تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا اور ان کو مفت میں کشتی میں سوار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ چلے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ ظاہر کا علم، شریعت کا علم ان کو دیا گیا تھا، تو وہ بظاہر شریعت کے علم کی روشنی میں وہ ایک غلط کام تھا کہ بھئی ایک آدمی نے آپ پر احسان کیا، آپ کو مفت میں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اسی کی کشتی توڑ دی، اور دوسرا یہ کہ کشتی کا تختہ آپ نے نکال دیا تو پانی اندر آ جائے گا اور یہ تو کشتی ڈوب جائے گی، تو آپ نے تو گویا کہ ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کا علم دیا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو باطن کا علم دیا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام وہی سیکھنے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے وہاں پر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ تختہ توڑ دیا، کشتی کو عیب ناک کر دیا، اچھی بھلی کشتی تھی، ثابت صحیح سلامت، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ نے توڑ دیا کشتی کو تاکہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈوب جائیں۔ اب یہ اعتراض کیا، بات کیا ہوئی تھی؟ فلا تسألنی عن شیء، کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں لیکن آپ صبر کر نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں کر لوں گا۔ تو یہ کنڈیشن ہوئی تھی کہ آپ کچھ سوال نہیں کریں گے مجھ سے، لیکن پہلا ہی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کریں کہ وہ ایک ایسا کام ہوا تھا جو ظاہری شریعت کے بہرحال خلاف تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کے جو سوار ہیں وہ سب ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تم نے بہت بری بات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ کنڈیشن تو تھی کہ کچھ بولنا نہیں ہے، تو آپ نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ آپ میری پکڑ نہ کریں، میں بھول گیا، کہ وہ بولنا نہیں تھا مجھے، صرف دیکھنا تھا کیا ہو رہا ہے، میں بھول گیا، تو اس پر بھول پر آپ مجھے درگزر کریں۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں، یعنی مجھے سیکھنے دیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کو زیادہ علم دیا ہے، تو بڑے درجے والا اپنے سے نسبتاً کم درجے والے سے بھی علم سیکھ رہا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، فانطلقا، پھر یہ آگے چلنے لگے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، انہیں ایک لڑکا ملا، خوبصورت، بہترین، اور کھیل رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ فقتلہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا گردن سے اور چھری سے اس کا گلا ہی کاٹ دیا، مار دیا بچے کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر کریں، اس پہ خاموش کیسے رہے بندہ؟ قال، کہا اس نے، یعنی کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک پاکیزہ بے قصور جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لکا، پہلے میں لکا نہیں تھا، پہلے میں کہا الم اقل، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب لکا بھی لگا دیا، تھوڑا سا سختی فرما رہے، الم اقل لکا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء من بعدها، کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات کروں نا، کوئی کہیں بولوں میں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، ایک اور چانس مجھے دے دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا،
کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ فانطلقا، آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ ایک بستی پر ان دونوں کا گزر ہوا، استطعما اہلہا، تو انہوں نے بڑا سفر کیا تھا اور بھوک جو بہت شدید تھی اور ساتھ کوئی سامان وغیرہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهَا، تو بستی والے بالکل کنجوس تھے، انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمانی کرنے سے، حالانکہ اتنے بڑے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کچھ نہیں دیں گے۔ چلو جی، پھر وہاں سے نکلنے لگے، اس بستی سے واپس ہونے لگے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار کو کہ وہ ٹیڑھی ہو کر قریب تھا کہ گر جاتی، گرنے والی تھی۔ فَأَقَامَهُ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پھر نہیں ٹھہر سکے اور کہا کہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو کچھ مزدوری لے لیتے، کھانا تو انہوں نے کھلایا نہیں، مزدوری مل جاتی، ہم اس کو خرچ کر کے کچھ اپنا گزارا کر لیتے۔ اب خضر علیہ السلام نے انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ میں عنقریب آپ کو ان تینوں باتوں کی تعویل، حقیقت، اس کے پیچھے جو راز تھا اس کی خبر دے دوں گا کہ جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ نے فوراً بول دیا میں بتاؤں گا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا السَّفِينَةُ، تو بہرحال وہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی، اس نے مفت میں سوار کر دیا تھا اور ہم نے کشتی توڑ دی۔ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ دو مسکینوں کی تھی، وہ مسکین بچوں کی تھی کہ جن کا اسی کشتی پر گزر بسر تھا، یہ کشتی چلاتے تھے اور ان کا روزگار چلتا تھا۔ یعملون فی البحر، یہ عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے بحر میں، دریا میں، یعنی کشتی چلاتے تھے اور گزارا ہوتا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب والا کر دوں، توڑ دیا تختہ۔ بھائی کیوں ایسا کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ کشتی اس سمندر کے اس پار، دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا، یعنی بادشاہ کے کارندے کھڑے ہوئے تھے۔ یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر صحیح سلامت کشتی کو قبضے میں لے رہے تھے۔ اب جب یہ وہاں پہنچی اور اس کو دیکھا، تھی بڑی بہترین ثابت، لیکن دیکھا نا تختہ ٹوٹا ہوا ہے، کہا یہ تو ڈوب جائے گی، چھوڑو اس کو۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ ہوا۔ تو راز اس میں یہ تھا کہ وہ غصب کر رہا تھا، لہذا آپ نے توڑ دیا، آپ کو اللہ نے علم دیا تھا وہ باطن کا، تو آپ نے یہ کام دکھا دیا جس کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مستقبل کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے مال میں تصرف کر کے کوئی خامی یا نقص پیدا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ تو ہاں کی جا سکتی ہے، کہ جب آگے ایک بڑا ضرر ہو، ایک بڑا نقصان ہو، تو چھوٹے نقصان کو اختیار کر کے خود کو اس بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو کشتی میں نقصان چھوٹا تھا کہ ایک تختہ ہی توڑ دیا اور آگے بڑے نقصان سے بچا لیا کہ پوری کشتی ہی چلی جاتی۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ تو یہ جب راز کھلا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بات کرنے کی جگہ نہیں تھی، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، سن لیا اس چیز کو۔ اب اس میں ایک اور چیز غور کرنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، یہ کشتی ڈوبی نہیں، جب نیچے سے تختہ توڑ دیا تو کشتی ڈوبی نہیں۔ جب کشتی ڈوبی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے تھے، آگے آ جائے گا کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کے حکم سے وہ تختہ توڑ دیا تو پانی کی کیا مجال ہے کہ کشتی میں داخل ہو جائے اور ڈبو دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون سارے بچے جو لڑکے ہیں ان کو قتل کر رہا ہے اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا تھا آپ کی والدہ کو
کہ آپ اس کو القیہ فی الیم، اس کو دریا میں ڈال دیں. اب دریا ہلاکت کا سبب ہے یا بچانے کا سبب ہے؟ یہ تو ہلاکت کا سبب ہے. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ڈال دو میں بچا لوں گا، تو بچایا یا نہیں بچایا؟ تو یہاں پر کشتی توڑنے کا حکم اللہ ہی نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، تو بظاہر ہلاکت کا سبب تھا، لیکن وہ قیوم جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کو بچانے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو بظاہر ایک ہلاکت کا سبب نظر آ رہا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر بھی ہے کہ اس کو بچا لے. تو دیکھیں باطن ظاہر ہوا تو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ تو صحیح کیا ہے انہوں نے. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنِينَ، بہرحال وہ بچہ جس کو قتل کر دیا تھا، اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کے باپ ایمان والے تھے. فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا. یعنی یہ بچہ جو ہے آگے جا کر کافر ہونے والا تھا اور ساری زندگی کفر میں گزارنے والا تھا، خود بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی بنتا. اور چونکہ ماں باپ کو اولاد سے ایک بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی محبت میں خود بھی کفر میں مبتلا ہوتے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دونوں تھے ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لے کر اس کو بھی بچا لیا کہ وہ ابھی کفر میں مبتلا نہیں ہوا تھا، اس کو ایمان کی موت دے دی اور ہمیشہ کی آگ سے بچا لیا. اور اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر میں مبتلا ہونے سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور اس کے بدلے میں ایک اور بیٹا بعد میں عطا کر دیا یا بیٹی عطا کر دی. تو اب بظاہر تو بچہ مار دیا، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا اس میں اگر اس ماں باپ کے سامنے بھی رکھا جاتا کہ بھئی دیکھو یہ بچہ لے لو اور پھر ہمیشہ کی جہنم لے لو کیونکہ یہ تمہیں کفر میں مبتلا کر دے گا، یا پھر اس بچے کو واپس کر دو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری اولاد دے گا اور تمہارے لیے ایمان کا راستہ بھی آسان کر دے گا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ہمیشہ کی تباہی سے بچ جاؤ گے. اگر یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیتے تو وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس بچے کو لے لو، اس کی جگہ دوسرا دے دینا اور ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اسی کو اختیار کرتے یا نہیں کرتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فیصلہ فرمایا اور ان کے حق میں یہ چیز جاری کر دی. تو بظاہر بچے کو ایک کھیل رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کو بیمار نہیں کرتا؟ کیا چھوٹے بچوں کو موت نہیں آتی؟ کیا ملک الموت روح قبض نہیں کرتے؟ تو گویا کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور گویا کہ ملک الموت والا انہوں نے کام کر دیا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور حضرت ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. امر تکوینی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر کتنا خطرناک نظر آ رہا ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا، لیکن اس میں ان کے لیے بہتری کا پہلو تھا. اور فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدل دیں گے اس بچے سے دوسرے بچے، اس بچے کو دوسرے سے بچے سے خَيْرًا مِّنْهُ، جو اس سے بہتر ہوگا، زکاتً اقرب رحما، کہ مہربانی بھی کرے گا ان کے ساتھ، اس نے سلوک کرنے والا بھی ہوگا اور یعنی زیادہ مہربانی کے قریب اس کو ہم عطا کریں گے. یعنی ایسا بچہ دیں گے کہ جو ان کے لیے باعث رحمت ہوگا. تو یہ بیان کر دیا. تو اب سمجھ میں آ رہا، اب موسیٰ علیہ السلام ان کی بات کو سن کر کچھ نہیں فرما رہے کہ یہ تو ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو دیوار ہم نے بغیر مزدوری کے بنائی تھی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، کہ وہ جو دیوار تھی وہ دو بچوں کی تھی جو یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے. اس شہر میں وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا ان کے باپ دادا نے. اب وہ اگر دیوار گر جاتی تو یہ چھوٹے بچے تھے، حفاظت نہیں کر سکتے اور علاقے والے اس خزانے کو لوٹ لیتے تو نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نقصان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس دیوار کو بنا کر ان کے خزانے کو محفوظ کر دو، جب جوان ہو جائیں گے تو خود ہی نکال لیں گے اور پھر ان کے کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس بچے کے، ان دونوں بچوں کے والد جو تھے وہ نیک تھے، صالح تھے. تو اس کا مطلب صالح والدین کا فائدہ آگے نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ یہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، بڑی عمر کو، سمجھداری کی عمر کو. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں اپنے خزانے کو. رحمتم من ربک، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ گرنے دیتا دیوار، لوٹنے دیتا خزانہ. رحمتم من ربک، اللہ تعالیٰ تیرے رب کی رحمت کے طور پر. وما فعلتہ عن امری، اب حضرت خضر علیہ السلام فرمانے کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے،
یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں وحی فرمائی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی تو وہ نبی تھے. تو نبوت اس سے ثابت ہوتی ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس بات کی تعویل تھی کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں اور یہ ساری زندگی ہمیں کام آ سکتا ہے. کہ ایک چیز دیکھیں، بظاہر ایک چیز ہمیں نقصان دہ نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے اس کشتی کو توڑ دیا، بچہ مار دیا، یہ بظاہر تکلیف دہ چیز تھی یا نہیں تھی؟ تکلیف دہ چیز تھی. اب ایک چیز بظاہر تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن جب اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو وہ صحیح نتیجہ ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے بہتر ہوا یا نہیں ہوا. تو وہ بظاہر مشکل اور تکلیف دہ چیز حقیقت میں ان کے لیے بہتر تھی. ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بھائی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتری فرما دی کہ اس کے بہتری کو ظاہر فرما دیا کہ کشتی کو توڑ دیا تو کشتی جو ہے پوری کشتی ضائع ہونے سے بچ گئی، کسی کے قبضے میں جانے سے بچ گئی. تو ایک چیز آپ کو ظاہری طور پر مشکل نظر آتی ہے، تکلیف دہ نظر آتی ہے، لیکن ہوتی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بہتر ہونے کو ظاہر بھی کر دیتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا کہ وہ کشتی کا ٹوٹنا ان کے لیے بہتر تھا اور کشتی والوں پر یہ چیز ظاہر بھی کر دی گئی تو سکون میں آ گئے. جیسے کہ آپ جو ہے مارکیٹ میں اگر کاروبار کرتے ہوں اور آپ کوئی مال خریدنا چاہتے ہوں اور خریدنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں، دوسروں کو مل گیا آپ کو نہیں ملا، مارکیٹ بڑھ گئی تو آپ کو لگے گا یار مجھے بھی مل جاتا، میں بھی 2 پیسے کما لیتا. ایسا فیلنگ آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے. تو بظاہر یہ ایک چیز تکلیف دہ ہے، لیکن 2 دن کے بعد کوئی اور خبر آ گئی، ایران کی جنگ کے چکر میں لوگ خریداریاں کر رہے ہیں، لیکن کہیں یہ جنگ اگر رک گئی نا تو جتنا اضافہ ہوا ہے نا اس سے بھی نیچے آ جائے گا. جیسے پہلے بھی ہوا تھا 1 گھنٹے میں جنگ رک گئی تھی، تو اگر جنگ رک گئی یعنی یہ کوئی اور نئی خبر آ گئی تو فوراً نیچے آ جائے گا. تو اب یہ مارکیٹ تیز ہو رہی ہے، اس کو مال نہیں ملا تو اس کو بظاہر یہ تکلیف دہ امر لگ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بھائی مارکیٹ گھٹ گئی، یہ تو نقصان کا سودا تھا. تو اب کیا کہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے نہیں ملا. تو پہلے پریشان ہو رہا تھا، اس کے لیے یہ چیز پریشان کن تھی اور پریشان ہو رہا تھا، حالانکہ اس کے حق میں بہتر تھی، لیکن وہ اس کا بہتر ہونا اس پر ظاہر نہیں تھا تو یہ پریشان ہو رہا تھا. چہرے پہ 12 بج گئے کہ مجھے نہیں ملا، سب کو مل گیا. لیکن جیسے ہی اس کا بہتر ہونا ظاہر کیا گیا تو خود ہی دعا کرا، یا اللہ تیرا شکر ہے نہیں ملا. آپ 10 لاکھ روپے لے کر نکلنے والے تھے گھر سے کہیں جانے کے لیے، پھر آپ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار ایک اور کام سے بھی جانا ہے، کہاں یہ پیسے لے کے گھوموں گا، 50,000 لے جاتا ہوں، 9.5 لاکھ کل لے جاؤں گا. اب یہی ہوا اور حادثہ پیش آ گیا کہ بھائی کسی نے لوٹ لیا. اب یہ کیا کہے گا، یا اللہ ایک طرف تو یہ لوٹنا جو ہے 50,000 کا تکلیف دہ امر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سوچے کہ یار یہ 10 لاکھ لے کے نکل رہا تھا، وہ بچ گئے 9.5 لاکھ، 50 ہی لے کے نکلا، تو کیا کہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمیں تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا ہمارے لیے وہ بہتر ہی ہے، اور اس کا بہتر ہونا ہم پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تو ہم شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. دوسری وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، بظاہر تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور اس کا اچھا ہونا ہمیں مرتے دم تک پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے یہ جن بچے کو مار دیا، اس کے والدین پریشان ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہمارا بچہ کیوں مار دیا، کس نے مار دیا، وہ مل جائے تو اسے چھوڑے نہیں ہم. تو یہ ایک تکلیف دہ معاملہ تھا، یہ والدین روئے بھی ہوں گے یا نہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، یہ تکلیف دہ معاملہ تھا. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بچے کو بھی ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیا اور ماں باپ کو بھی بچا لیا، تو ان کے حق میں بہتر تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو اور بچے کو آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. تو آخر تک جو ہے پریشان رہے ہوں گے یا نہیں رہے ہوں گے. تو ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا ظاہر جو ہے تکلیف دہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کی بہتری ہم پر ظاہر نہیں کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اب یہ جس بچے کو قتل کیا تھا یہ بظاہر تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے بہتر تھا یا نہیں؟
تو اس تقدیر کو بھی دیکھیں کہ 3 طرح کی تقدیریں سامنے آئی. ایک چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، وہ حقیقت میں ہے بہتر آپ کے لیے، اور اس کا بہتر ہونا بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو آپ شکر ادا کر رہے ہو. دوسری تقدیر یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہے لیکن ہے حقیقت میں آپ کے لیے بہتر، اور اس کا بہتر ہونا ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا. اب اس کے والدین کو مرتے دم تک پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ان کا بچہ کس نے مار دیا اور کیوں مار دیا. اگرچہ دوسرا بچہ مل گیا ان کو، لیکن وہ پہلے کا غم بھولے گا تو نہیں نا، ہمیشہ رہے گا. بچے کو قتل کیا، اس کو کیوں قتل کیا اس کو بھی پتہ نہیں چلا. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ دوسری طرح کی تقدیر ہوئی. تیسری تقدیر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کو لٹنے سے بچا لیا. ایک تکلیف آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا. یہ اللہ کی مہربانی تھی یا نہیں تھی؟ تو اللہ نے ایک مہربانی فرمائی. اب یہ بچے بڑے بھی ہو گئے، انہوں نے اپنا خزانہ نکال بھی لیا، یہ ساری زندگی اسے استعمال بھی کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ دیوار گرنے والی تھی اور اللہ نے کرم کر کے اس خزانے کو محفوظ فرمایا تھا اور ہم اس کو استعمال کر سکے. ان بچوں کو مرتے دم تک پتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت سارے موقعوں پر بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی مصیبتوں سے اس نے محفوظ فرمایا ہے. تو یہ تیسری طرح کی تقدیر یہاں پر ہمارے سامنے آئی. کتنے اس نے ہمارے ارد گرد جو ہے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہم جو سو رہے ہوتے ہیں تو پلنگ سے گر نہ جائے اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا ہوتی ہے کہ گرنا مقدر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر ہمیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ہم گر بھی جاتے ہیں. ورنہ چاروں طرف حفاظت کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں. تو ہم وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر ہوتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری مشکلوں سے نکال کر لے جا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو 3 واقعات ہیں، ان 3 واقعات سے ہمیں یہ 3 طرح کی تقدیریں ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا دل بے قراری سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ بظاہر ایک چیز ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہے لیکن وہ ہے ہمارے لیے بہتر اور اس کا بہتر ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا تو ہم شکر ادا کر رہے ہوتے. دوسرا یہ کہ ایک چیز بظاہر تکلیف دہ ہے ہمارے لیے بہتر لیکن اس کا بہتر ہونا اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے، اللہ ہم پر ظاہر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا وہ درست ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں ہم وقت محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، بچا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بتا بھی دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہونے والا تھا، دیکھو اللہ نے بچا لیا، یا اللہ کا شکر ہے، کرم کر دیا اس نے. اور بعض اوقات کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ 3 طرح کی تقدیریں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ کبھی کوئی مصیبت آ جائے اس کی حقیقت ہم پر نہ کھل رہی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ آئی ہے. لہٰذا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھے اور مطمئن رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.